بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے یوٹیوب چینل افسانے سنو پر آپ کو خوش آمدید۔ پنجاب کے کسی شہر میں ایک حکیم صاحب ہوا کرتے تھے جن کا مکتب ایک پرانی سی عمارت میں ہوتا تھا۔ حکیم صاحب روزانہ صبح مکتب جانے سے قبل بیوی کو کہتے کہ جو کچھ آج کے دن کے لیے تم کو درکار ہے ایک چٹ پر لکھ کر دے دو۔ بیوی لکھ کر دے دیتی۔ آپ دکان پر آ کر سب سے پہلے وہ چٹ کھولتے، بیوی نے جو چیزیں لکھی ہوتی ان کے سامنے ان چیزوں کی قیمت درج کرتے، پھر ان کا ٹوٹل کرتے، پھر اللہ سے دعا کرتے کہ یا اللہ میں صرف تیرے ہی حکم کی تعمیل میں تیری عبادت چھوڑ کر یہاں دنیا داری کے چکروں میں آ بیٹھا ہوں۔ جو ہی تو میری آج کی مطلوبہ رقم کا بندوبست کر دے گا میں اسی وقت یہاں سے اٹھ جاؤں گا۔ اور پھر یہی ہوتا۔ کبھی صبح کے 9:30 کبھی 10 بجے حکیم صاحب مریضوں سے فارغ ہو کر واپس اپنے گاؤں چلے جاتے۔ ایک دن حکیم صاحب نے دکان کھولی، رقم کا حساب لگانے کے لیے چٹ کھولی تو وہ چٹ کو دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے۔ ایک مرتبہ تو ان کا دماغ گھوم گیا۔ ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے تارے چمکتے ہوئے نظر آ رہے تھے، لیکن جلد ہی انہوں نے اپنے اعصاب پر قابو پا لیا۔ آٹے دال وغیرہ کے بعد بیگم نے لکھا تھا بیٹی کے جہیز کا سامان۔ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر چیزوں کی قیمت لکھنے کے بعد جہیز کا سامان لکھا۔ یہ اللہ کا کام ہے، اللہ جانے۔ ایک دو مریض آئے ہوئے تھے، ان کو حکیم صاحب دوائی دے رہے تھے۔ اسی دوران ایک بڑی سی کار ان کے مکتب کے سامنے آ کر رکی۔ حکیم صاحب نے کار یا صاحب کار کو کوئی خاص توجہ نہ دی، کیونکہ کئی کاروں والے ان کے پاس آتے رہتے تھے۔ دونوں مریض دوائی لے کر چلے گئے۔ وہ سوٹڈ بوٹڈ صاحب کار سے باہر نکلے اور سلام کر کے بینچ پر بیٹھ گئے۔ حکیم صاحب نے کہا کہ اگر آپ نے اپنے لیے دوائی لینی ہے تو ادھر سٹول پر آ جائیں تاکہ میں آپ کی نبض دیکھ لوں، اور اگر کسی مریض کی دوائی لے کر جانی ہے تو بیماری کی کیفیت بیان کریں۔ وہ صاحب کہنے لگے، حکیم صاحب میرا خیال ہے آپ نے مجھے پہچانا نہیں، لیکن آپ مجھے پہچان بھی کیسے سکتے ہیں، کیونکہ میں 15 یا 16 سال بعد آپ کے مکتب میں داخل ہوا ہوں۔ آپ کو گزشتہ ملاقات کا احوال سناتا ہوں، پھر آپ کو ساری بات یاد آ جائے گی۔ جب میں پہلی مرتبہ یہاں آیا تھا تو وہ میں خود نہیں آیا تھا، خدا مجھے آپ کے پاس لے آیا تھا، کیونکہ خدا کو مجھ پر رحم آ گیا تھا اور وہ میرا گھر آباد کرنا چاہتا تھا۔ ہوا اس طرح تھا کہ میں لاہور سے میر پور اپنی کار میں اپنے آبائی گھر جا رہا تھا۔ آپ کی دکان کے سامنے ہماری کار پنچر ہو گئی۔ ڈرائیور کار کا پہیہ اتار کر پنچر لگوانے چلا گیا۔ آپ نے دیکھا کہ میں گرمی میں کار کے پاس کھڑا ہوں۔ آپ میرے پاس آئے اور آپ نے مکتب کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ ادھر آ کر کرسی پر بیٹھ جائیں۔ اندھا کیا چاہے دو آنکھیں، میں نے آپ کا شکریہ ادا کیا اور کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ڈرائیور نے کچھ زیادہ ہی دیر لگا دی تھی۔ ایک چھوٹی سی بچی بھی یہاں آپ کی میز کے پاس کھڑی تھی اور بار بار کہہ رہی تھی، چلے نا، مجھے بھوک لگی ہے۔ آپ اسے کہہ رہے تھے، بیٹی تھوڑا صبر کرو، ابھی چلتے ہیں۔ میں نے یہ سوچ کر کے اتنی دیر سے آپ کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی دوائی آپ سے خریدنی چاہیے تاکہ آپ میرے بیٹھنے کو زیادہ محسوس نہ کریں۔ میں نے کہا، حکیم صاحب میں 4 سال سے انگلینڈ میں ہوتا ہوں۔ انگلینڈ جانے سے قبل میری شادی ہو گئی تھی، لیکن ابھی تک اولاد کی نعمت سے محروم ہوں۔ یہاں بھی بہت علاج کیا اور وہاں انگلینڈ میں بھی، لیکن ابھی قسمت میں مایوسی کے سوا اور کچھ نہیں دیکھا۔ آپ نے کہا، میرے بھائی توبہ استغفار پڑھو، خدا را اپنے خدا سے مایوس نہ ہو، یاد رکھو اس کے خزانے میں کسی شے کی کمی نہیں۔ اولاد، مال و اسباب، خوشی غمی، زندگی موت، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے۔ کسی حکیم یا ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا نہیں ہوتی اور نہ ہی کسی دعا میں شفا ہوتی ہے۔ شفا اگر ہونی ہے تو اللہ کے حکم سے ہونی ہے، اولاد دینی ہے تو اسی نے دینی ہے۔ مجھے یاد ہے آپ باتیں کرتے جا رہے تھے اور ساتھ ساتھ پڑیاں بنا رہے تھے۔
تمام دوائیاں آپ نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے 2 لفافوں میں ڈالی. پھر مجھ سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے. میں نے بتایا کہ میرا نام احمد ہے. آپ نے ایک لفافے پر احمد اور دوسرے پر بیگم احمد لکھا. پھر دونوں لفافے ایک بڑے لفافے میں ڈال کر دوائی استعمال کرنے کا طریقہ بتایا. میں نے بے دلی سے دوائی لے لی کیونکہ میں تو صرف کچھ رقم آپ کو دینا چاہتا تھا. لیکن جب دوائی لینے کے بعد میں نے پوچھا کتنے پیسے، آپ نے کہا بس ٹھیک ہے. میں نے زیادہ زور ڈالا تو آپ نے کہا کہ آج کا کھاتا بند ہو گیا ہے. میں نے کہا مجھے آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. اسی دوران وہاں ایک اور آدمی آ چکا تھا. اس نے مجھے بتایا کہ کھاتا بند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آج کے گھریلو اخراجات کے لیے جتنی رقم حکیم صاحب نے اللہ سے مانگی تھی وہ اللہ نے دے دی ہے، مزید رقم وہ نہیں لے سکتے. میں کچھ حیران ہوا اور کچھ دل میں شرمندہ ہوا کہ میرے کتنے گھٹیا خیالات تھے اور یہ سادہ سا حکیم کتنا عظیم انسان ہے. میں نے جب گھر جا کر بیوی کو دوائیاں دکھائیں اور ساری بات بتائی تو بے اختیار اس کے منہ سے نکلا وہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے اور اس کی دی ہوئی ادویات ہمارے من کی مرادیں پوری کرنے کا باعث بنے گی. حکیم صاحب آج میرے گھر میں 3 پھول اپنی بہار دیکھ رہے ہیں. ہم میاں بیوی ہر وقت آپ کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں. جب بھی پاکستان چھٹی آیا کار ادھر رکی لیکن دکان کو بند پایا. میں کل دوپہر بھی آیا تھا، آپ کا مطلب بند تھا. ایک آدمی پاس ہی کھڑا ہوا تھا. اس نے کہا کہ اگر آپ کو حکیم صاحب سے ملنا ہے تو آپ صبح 9 بجے لازماً پہنچ جائیں، ورنہ ان کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں. اس لیے آج میں سویرے سویرے آپ کے پاس آ گیا ہوں. احمد نے کہا کہ جب 15 سال قبل میں نے یہاں آپ کے مکتب میں آپ کی چھوٹی سی بیٹی دیکھی تو میں نے بتایا تھا کہ اس کو دیکھ کر مجھے اپنی بھانجی یاد آ رہی ہے. حکیم صاحب ہمارا سارا خاندان انگلینڈ سیٹل ہو چکا ہے. صرف ہماری ایک بیوہ بہن اپنی بیٹی کے ساتھ پاکستان میں رہتی ہیں. ہماری بھانجی کی شادی اس ماہ کی 21 تاریخ کو ہونا تھی. اس بھانجی کی شادی کا سارا خرچ میں نے اپنے ذمہ لیا تھا. 10 دن قبل اس کار میں نے لاہور اپنے رشتہ داروں کے پاس بھیجا کہ شادی کے لیے اپنی مرضی کی جو چیز چاہے خرید لے. اسے لاہور جاتے ہی بخار ہو گیا لیکن اس نے کسی کو نہ بتایا. بخار کی گولیاں ڈسپرین وغیرہ کھاتی اور بازاروں میں پھرتی رہی. بازار میں پھرتے پھرتے اچانک بے ہوش ہو کر گری. وہاں سے اسے ہسپتال لے گئے. وہاں جا کر معلوم ہوا کہ اس کو 104 ڈگری بخار ہے اور یہ گردن توڑ بخار ہے. بے ہوشی کے عالم ہی میں اس جہان فانی سے کوچ کر گئی. اس کے فوت ہوتے ہی نہ جانے کیوں مجھے اور میری بیوی کو آپ کی بیٹی کا خیال آیا. ہم میاں بیوی نے اور ہماری تمام فیملی نے فیصلہ کیا کہ ہم اپنی بھانجی کا تمام جہیز کا سامان آپ کے ہاں پہنچا دیں گے. شادی جلد ہو تو اس کا بندوبست خود کریں گے اور اگر ابھی کچھ دیر ہے تو تمام اخراجات کے لیے رقم آپ کو نقد پہنچا دیں گے. آپ نے نہ نہیں کرنی. آپ اپنا گھر دکھا دیں تاکہ سامان کا ٹرک وہاں پہنچایا جا سکے. حکیم صاحب حیران و پریشان یوں گویا ہوئے. احمد صاحب آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. میرا اتنا دماغ نہیں ہے. میں نے تو آج صبح جب بیوی کے ہاتھ کی لکھی ہوئی چٹ یہاں آ کر کھول کر دیکھی تو مرچ مسالے کے بعد جب میں نے الفاظ پڑھے بیٹی کے جہیز کا سامان تو آپ کو معلوم ہے میں نے کیا لکھا. آپ خود یہ چٹ ذرا دیکھ لیں. احمد صاحب یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ بیٹی کے جہیز کے سامنے لکھا ہوا تھا یہ کام اللہ کا ہے. اللہ جانے. احمد صاحب یقین کریں آج تک کبھی ایسا نہیں ہوا تھا کہ بیوی نے چٹ پر چیز لکھی ہو اور مولا نے اس کا اسی دن بندوبست نہ کر دیا ہو. واہ میرے مولا واہ، تو عظیم ہے، تو کریم ہے. آپ کی بھانجی کی وفات کا صدمہ ہے لیکن اس کی قدرت پر حیران ہوں کہ وہ کس طرح اپنے معجزے دکھاتا ہے. حکیم صاحب نے کہا جب سے ہوش سنبھالا ایک ہی سبق پڑھا کہ صبح ورد کرنا ہے رازق رازق تو ہی رازق اور شام کو شکر شکر مولا تیرا شکر. پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو آپ نے اپنے پیاروں کے ساتھ
اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا ہے، تاکہ ہم سب بھی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ پیارے دوستو، ہمیں ہر حال میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہیں، ہم ان کا شمار تک نہیں کر سکتے۔ انسان بنانا اور مسلمان گھرانے میں پیدا کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہونا، عقل سلیم کے ساتھ تمام جسمانی اعضاء دینا، یہ وہ نعمتیں ہیں جس کا شکر ہم تمام عمر سجدے میں بھی پڑے رہے پھر بھی ادا نہیں کر سکتے۔ لیکن انسان بڑا جلد باز اور ناشکرا ہے۔ ذرا سی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، صبر نہیں ہوتا۔ تکلیف، بیماری یا پریشانی کے وقت یہ کہنا شروع کر دیتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے۔ یہ بہت بڑی ناشکری ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ کیا یہ اللہ کا کرم نہیں ہے کہ اس نے ہمیں صحت و تندرستی، مال و جائیداد، عقل و علم، اہل و عیال، عزت و شان، حسن و وجاہت کے ساتھ زندگی کا اعلیٰ معیار دیا ہے۔ یہ سب جس اللہ کا دیا ہوا ہے، جو ہماری آزمائش کے لیے اگر اس میں سے کچھ لے لیتا ہے تو ناشکری کیوں؟ بعض لوگ کچھ نعمتوں پر شکر کرتے ہیں، کچھ پر نہیں۔ اللہ کی شکر گزاری اس کے بندوں پر واجب ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سی نعمتیں دیں تو حضرت سلیمان نے اس کا اعتراف ان الفاظ میں کیا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ مجھے آزمائے کہ میں شکر گزاری کرتا ہوں کہ ناشکری۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو جھٹلانا، ہر کسی سے گلہ شکایت اور بے جا تقاضے کرنا اور اللہ کی نعمتوں کو بلا وجہ چھپانا بھی ناشکری ہے۔ ناشکری کی سزا ہر حال میں ملتی ہے۔ جب انسان کے اندر اللہ کی شکر گزاری پیدا ہوتی ہے تو اس کے اندر عاجزی اور انکساری بھی پیدا ہوتی ہے، اور وہ اللہ کے احسانات پر شکریہ کے ساتھ اس کی مخلوق کے ساتھ احسان کرتا ہے اور ان سے محبت اور خدمت کا جذبہ اجاگر ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ دین اسلام نے شکر ادا کرنے کے ہمیں 4 طریقے بتلائے ہیں۔ نمبر 1 دل سے، نمبر 2 زبان سے، نمبر 3 نعمتوں کے استعمال سے، نمبر 4 مخلوق خدا کی خدمت سے۔ دوستو، دل سے شکر ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ ایک، نعمت دینے والے کا احترام کیا جائے اور نعمت دینے والے سے محبت کرنا، خواہ وہ انسان ہو یا اللہ ہو، دونوں برابر ہیں۔ مثلاً اگر کوئی آپ پر احسان کرتا ہے اور آپ اس کی بجائے احترام کسی اور کا کریں تو وہ ناراض ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا ہے۔ اگر ہم اللہ کی بجائے کسی اور کا احترام و اکرام کریں گے تو اس عمل سے اللہ تعالیٰ بہت سخت ناراض ہو جاتے ہیں۔ ہم اللہ اکبر تو کہتے ہیں، لیکن دل میں احترام پیسے کا ہے کہ اس سے سب کچھ ہوتا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ ایسے نظریے اور عقیدے سے اللہ ناراض ہوتے ہیں۔ دوستو، یہ ایک فطرتی اصول ہے کہ جس شخص پر کوئی احسان کرتا ہے وہ بندہ اس کا غلام بن جاتا ہے اور اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہے اور اس کی پسند کو ترجیح بھی دیتا ہے۔ اسی طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے حقیقی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ہر وقت ماننے کی اور ترجیح دینے کی کوشش کریں۔ دوستو، زبان سے بھی شکر ادا کرنے کے 2 طریقے ہیں۔ تحدیث بالنعمت کا اظہار کرنا اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ زبان سے تعریف کرنا۔ زبان سے تحدیث بالنعمت کا مطلب ہے کہ انسان اس کا اقرار اور اظہار کرے کہ یہ چیز میرے ابو نے یا بھائی وغیرہ نے دی ہے، اس میں ریاکاری مقصود نہ ہو۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی چیز پر الحمدللہ کہیں۔ مثلاً، الحمدللہ اللہ نے ہمیں آنکھوں کی نعمت سے نوازا وغیرہ۔ اور بندوں کا شکر ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جب کوئی آپ کو کوئی چیز دے اس پر اس کو جزاک اللہ کہہ دیا جائے تاکہ اس کے ذریعے اس کی دی ہوئی نعمت کا اس کو بدلہ مل جائے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا، جو شخص بندوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ میرا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ شکر کا ایک طریقہ عملی استعمال سے شکر ادا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو عملی طور پر استعمال کرنا اور اس کا استعمال کر کے اظہار کرنا۔
ایک مشہور واقعہ ہے کہ ایک صحابی آپ کے پاس آئے اور انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس پر آپ نے ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ جاؤ کپڑے صاف ستھرے پہن کر آؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود بھی جمیل ہے اور خوبصورت اور جمال کو پسند کرتے ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا اپنے وجود پر اظہار کرتے ہیں تو اس سے اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں، لیکن اگر استعمال نہ کی جائے تو یہ بھی ایک ناشکری ہے۔ اور شکر کا چوتھا طریقہ ہے مخلوق خدا کی خدمت کر کے شکر ادا کرنا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا، مثلا اپنے علم، عمل، ہنر، مال اور تزکیہ نفس وغیرہ سے دوسروں کی رہنمائی کرنا، یہ بھی ایک شکر کا بہت بڑا طریقہ ہے۔ دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس ویڈیو کو آپ نے شیئر ضرور کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم گنہگاروں کو ناشکری سے محفوظ رکھے اور ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رکھے، آمین۔ اگر آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے گا، اور ہاں، مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔